دوستو، یہ جو کبریائی ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اکبر تمہیں، تو تم کہاں سے اکبر آ گئے؟ یہ تکبر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس کسی کے دل میں بھی تکبر ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی قیامت کے دن یعنی روز حساب کتاب ایک دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اپنے دل میں لے گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوستو، کوشش کرو تکبر کے ایسے تمام نشانات مٹا دو، اپنے دل سے تکبر ختم کر دو۔ ایک تو تکبر آتا ہے کس چیز میں، لیکن میں اپنا ایک مثال پیش کر دوں کہ ایک بار میں نے راڈو گھڑی، وہ میں نے باندھی، وہ بڑی مشہور تھی ایک زمانے میں۔ تو جب میں نے وہ باندھی تو ہر وقت میرا دھیان اس راڈو کی گھڑی کی طرف، میں اسے ہمیشہ ایسے نمایاں کر کے رکھتا تھا تاکہ لوگ اسے دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے۔ ایک نمود و نمائش، تکبر کی یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح سے آپ کا لباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے تک ہے تو یہ تکبر کی نشانی ہے۔ ایک بار چند لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس استطاعت ہے، ہم اچھا گھر پسند کرتے ہیں، اچھا گھر بناتے ہیں، ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی سواری رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ جائز ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہ آئے، آپ کے دل میں تکبر نہ آئے۔ باقی آپ اچھا پہنیں، اچھی رہائش اختیار کریں، مگر دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ آیا کہ میں سپیریئر ہوں، میں اس بندے سے میں بہت اچھا ہوں، میں بہت کیا اکبر ہوں، یعنی بہت بڑا ہوں، اور یہ بندہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ناچیز بالکل ہے، کیڑے مکوڑے جیسا ہے، تو یہ آپ کی تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا تکبر کو۔ کوشش کرو اپنے دل میں سادگی پیدا کرو، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، کیونکہ اکبر، بڑا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی بڑائی نہیں ہے۔ جو آدمی محتاج ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو دولت ہم نے کمائی ہے، ہم نے کمائی ہے، ہماری ہے، یہ سب کچھ جو ہم نے کیا یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایم اے ہیں، ایم ایس سی ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، رول رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ان پڑھ انگوٹھا چاپ لوگ بتا دوں میں آپ کو کہ جو کروڑپتی گھوم رہے ہیں۔ یہ نہیں، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ان لوگوں کا حصہ دیتا ہے جن کو اس نے غریب پیدا کیا ہے۔ اب اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں ہے، سب کی آزمائش ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، کیا اس میں میں کسی اور کی حصہ داری مانتا ہوں؟ کیا میں یہ مانتا ہوں کہ یہ فلانے کا رزق ہے جو میرے پاس آیا ہے؟ اگر میں یہ مان لوں، یہ میرے دل میں آ جائے، تو شاید حساب کتاب میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے، نہیں تو بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈریں جب اللہ تعالیٰ آپ سے منہ پھیر لے۔ تکبر دل سے نکال لے، سپیریارٹی دل سے نکال لے، سمجھے کہ میں بڑا ہی عاجز بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو آج مقام دیا ہے، تو میں کیا کروں گا جب میں اس کے امتحان میں فیل ہو جاؤں؟ یہ جو میرا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو اگر میں اس کے امتحان دینے میں فیل ہو جاؤں تو میں کیا کروں گا؟ میں تو پھنس جاؤں گا، لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور میرا گریبان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس دن اگر منہ موڑ لے تو سوچ لو کہ ہم کتنے خسارے میں ہیں۔ دوستوں، کوشش کریں اللہ کے بنے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اپنے آپ کو عاجز رکھیں، بڑائی کبریائی آپ کے دلوں میں نہ آئے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔
بڑی خطرناک بیماری ہے، ہلاکت میں مبتلا کرنے والی بیماری ہے، جیسے ہم کینسر میں ہوتے ہیں، جیسے ہم ایڈز میں ہوتے ہیں، جیسے ہم مطلب ایسی خطرناک بیماری جو آپ کو جنت کے قریب بھی نہیں لے جائے گی۔ دوستو، عاجزی اختیار کرو، عاجزی میں ہی بہتری ہے، کامیابی ہے۔